دنیا میں برائیوں کے دو بڑے ناموں میں سے ایک نام شیطان کا ہے اور دوسرا نام دجال کا۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دجال کو پیدا فرما کر مشرق کی جانب کرۂ ارض کے کسی دور دراز جزیرے میں قید فرما دیا تھا۔ دجال دنیا کا وہ سب سے زیادہ قابل نفرت شخص ہے جسے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا اور اس کے شر سے پناہ مانگنے کی دعا فرمائی، جبکہ یہودیوں کے نزدیک یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ قابل و عزت و محترم شخصیت ہے، جیسے وہ اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق مسیح دجال حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، جو دنیا میں یہودیت قائم کر کے حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت کو زندہ کرے گا۔ یہودیوں کا ایمان ہے کہ دجال نمودار ہونے کے بعد دنیا بھر سے تمام غیر یہودیوں کو قتل کرے گا، مسجد اقصی شہید کر کے عظیم الشان ہیکل سلیمانی تعمیر کرے گا، جس کے بعد پوری دنیا پر بنی اسرائیل کی حکومت ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے یہودی ایک طویل عرصے سے نہ صرف مسیح دجال کے آنے کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں، بلکہ اس کے فقید المثال استقبال کی تیاریوں میں بھی مصروف ہیں۔ فلسطینیوں کی سرزمین پر غاصبانہ قبضہ کر کے یہودی ریاست اسرائیل کا قیام مسیح دجال کے استقبال کا پہلا قدم تھا۔ دجال مشرق سے نمودار ہو کر مدینے کی جانب بڑھے گا، لیکن مدینے کے محافظ فرشتے اس کا رخ دمشق کی جانب پھیر دیں گے۔ دجال کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے۔ یہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے ساتھ مصنوعی جنت، دوزخ، پانی کی نہر اور غذا کا پہاڑ ہوگا۔ اس کے ساتھ شیطان کی فوج بھی ہوگی، جن کی مدد سے یہ بارش برسائے گا، لوگوں کو زندہ کرے گا، کھیت کھلیان سرز و شاداب کرے گا۔ اور اس کا یہ سحر و شیطانی تماشا ابھی جاری ہی ہوگا کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور اسے جہنم واصل کر دیں گے۔ قرب قیامت کی 3 بڑی نشانیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا نمودار ہونا قرب قیامت کی 3 بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب 3 باتوں کا ظہور ہو جائے گا تو اس کے بعد ایمان لانا یا نیکی کرنا کوئی فائدہ نہ دے گا۔ سورج مغرب سے نکلنا، دجال کا نمودار ہونا، دابۃ الارض یعنی زمین سے ایک عجیب الخلقت جانور کا نکلنا۔ حضرت حذیفہ بن اسید غفاری سے مروی ہے، ہم بیٹھے بات کر رہے تھے تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ مغرب سے سورج کا نکلنا، دجال کا نمودار ہونا، دابۃ الارض یاجوج ماجوج کا خروج ہونا، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول، 3 جگہ زمین کا دھسنا، ایک مغرب میں، ایک مشرق میں اور تیسرے جزیرہ عرب میں، تیز ہوا اور آخر میں وہ آگ ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو میدان حشر کی جانب دھکیلے گی۔ صحیح بخاری میں ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ 2 گروہ آپس میں جنگ نہ کر لیں۔ ان میں عظیم جنگ برپا ہوگی، حالانکہ دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا۔ وہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ 30 کے قریب جھوٹ بولنے والے دجال پیدا نہ ہو جائیں۔ ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ اور اس کا رسول ہے، الیاذ باللہ۔ دجال کا لفظ عربی زبان میں جھوٹے، فریبی اور گمراہ کن شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ دجل کے معنی کسی نقلی چیز پر سونے کا پانی چڑھانے کے ہیں۔ اس بدترین شخص کا نام دجال شاید اسی لیے رکھا گیا ہوگا کہ جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی، غلط بیانی اور دنیا کی تمام تلخ خباثتیں اس کی مکر و فریب شخصیت کی نمایاں ترین وصف ہیں۔ اس کا ہر فعل، ہر عمل، ہر قول شیطانیت سے بھرپور اور فتنہ فساد کا سبب ہوگا۔ حشام بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی مخلوق دجال سے بری نہ ہوگی۔ پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دجال کو 2 بار دیکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر معراج کے دوران میں نے موسیٰ ابن عمران علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ ان کا رنگ گندمی، قد لمبا اور بال گھنگرالے تھے، جیسے قبیلہ شنوح کا کوئی شخص ہو۔ میں نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو دیکھا، ان کا قد درمیانہ، رنگ سرخ و سفید اور سر کے بال سیدھے تھے۔
اس سفر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی نشانیاں دکھائیں۔ میں نے دوزخ کے داروغہ اور دجال کو بھی دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، رات خود کو نیند کی حالت میں کعبے کے پاس دیکھا تو مجھے ایک شخص نظر آیا جو گندم گوں اور لوگوں میں سے سب سے خوبصورت تھا۔ اس کے بالوں کی لمبی لمبی خوبصورت لٹی تھی جن میں کنگھی کی ہوئی تھی، ان میں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ وہ 2 آدمیوں کے سہارے بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ مسیح ابن مریم علیہ السلام ہے۔ پھر اچانک میں نے ایک آدمی کو دیکھا، الجھے ہوئے گھنگرالے بالوں والا، اس کے دائیں آنکھ کانی تھی جیسے انگور کا ابھرا ہوا دانہ۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ مسیح دجال ہے۔ مندرجہ بالا حدیث سے ثابت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو دجال جسمانی طور پر دکھا دیا گیا اور آپ نے فتنہ دجال کو دنیا کے تمام فتنوں میں سے عظیم تر فتنہ قرار دیا۔ یہود و نصارہ جس کے استقبال کی تیاریوں میں زیر دراز سے عمومی طور پر مصروف ہیں، چنانچہ قیامت سے پہلے دجال کا آنا، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہونا احادیث نبوی سے ثابت ہے۔ دجال کا حلیہ کیسا ہوگا؟ مختلف احادیث مبارکہ میں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دجال کا جو حلیہ بیان فرمایا گیا، پستہ قد، بھاری بھرکم جسم اور مکروف چہرے پر الجھے ہوئے بے ترتیب گھنگرالے بالوں والا ایک شخص جس کے دائیں آنکھ کانی جیسے انگور کا ابھرا ہوا دانہ، سرخ رنگ اور دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی ماتھے پر کاف اور را یعنی کافر لکھا ہوگا۔ دجال کے پیروکار کا اکثریت یہودیوں اور عورتوں پر مشتمل ہوگی۔ دجال جو نمودار ہوگا تو اس کے لشکر میں 70,000 یہودی پیروکار ہوں گے۔ سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال اصفہان کی یہودی بستی سے ظاہر ہوگا، اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے، انہوں نے سبز رنگ کی شالیں کندھوں پر ڈال رکھی ہوں گی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ زمین پر کتنی تیزی سے چلے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس کی رفتار ایسی ہوگی جس طرح ہوا بادلوں کو اڑا لے جاتی ہے۔ وہ اس گدھے پر سوار ہوگا جس کے کانوں کے درمیان 40 ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا۔ شیطان کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دجال کو بھی قوانین قدرت میں سے چند چیزوں سے نوازا۔ وہ جب بھی نمودار ہوگا تو اس کے ساتھ مصنوعی جنت و دوزخ ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں دجال کے متعلق ایسی خبر نہ دوں جو کسی نبی نے آج تک اپنی قوم کو نہیں بتائی؟ بے شک وہ کانا ہے اور اپنے ساتھ جنت اور دوزخ کی شبیہ بھی لائے گا۔ در حقیقت وہ جنت کہے گا وہ آگ ہوگی، اور جسے وہ جہنم کہے گا وہ دراصل جنت ہوگی۔ نیز میں تمہیں اس سے خبردار کرتا ہوں جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا تھا۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جب دجال نکلے گا تو اس کے ساتھ آگ اور پانی دونوں ہوں گے، لیکن لوگوں کو جو آگ دکھائی دے گی وہ ٹھنڈا پانی ہوگا، اور جو ٹھنڈا پانی دکھائی دے گا وہ جلانے والی آگ ہوگی۔ تو تم میں سے جو کوئی اس زمانے میں ہو تو اسے پانی میں گرنا چاہیے جہاں آگ ہو، کیونکہ وہ انتہائی شیریں اور ٹھنڈا پانی ہوگا۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت یزید سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں موجود تھے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ظہور دجال سے 3 سال قبل آسمان 1/3 پانی اور زمین 1/3 فصل روک لے گی۔ جب دوسرا سال آئے گا تو آسمان 2/3 پانی اور زمین 2/3 فصلیں روک لیں گی۔ پھر جب تیسرا سال شروع ہوگا تو آسمان مکمل طور پر اپنا پانی اور زمین مکمل طور پر اپنی فصلیں روک لے گی۔ ٹاپوں والے اونٹ اور کھروں والی گائیں، بیل، بھیڑیں، بکریاں، گھوڑے اور گدھے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اتنے میں ادھر دجال پہنچ کر ایک دیہاتی شخص سے کہے گا، اگر میں تمہارے اونٹنیوں کو فربا اور بھرے تنوں کی صورت میں پیدا کر کے دکھا دوں تو کیا تم مان جاؤ گے کہ میں تمہارا رب ہوں؟ وہ کہے گا ہاں بالکل۔ اس کے بعد شیطان اس شخص کی اونٹنیوں کی شکل اختیار کرے گا تو وہ شخص اس کے پیچھے لگ جائے گا۔ اس طرح وہ دجال ایک اور شخص سے کہے گا، اگر میں تمہارے باپ، بیٹے اور تم اپنے خاندان کے جن لوگوں کو پہچانتے ہو سب کو زندہ کر دوں تو تم کیا یقین کر لو گے کہ میں تمہارا رب ہوں؟ وہ کہے گا ہاں بالکل۔ پھر دجال شیطانوں کو ان لوگوں کی شکل میں پیش کر دے گا، اس طرح وہ بھی اس کے پیچھے چلا جائے گا۔
اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم باہر تشریف لے گئے اور گھر میں موجود سب لوگ رونے لگے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو ہم سب رو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، یعنی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے دجال کے متعلق جو کچھ بیان فرمایا اسے سن کر ہمیں رونا آ گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے عرض کیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرما کر ہمارے دلوں کو ہلا دیا ہے۔ اللہ کی قسم، میرے اہل کی ایک لونڈی ہے جو وہ آٹا گوندتی ہے اور وہ اپنا کام پورا بھی نہیں کر پاتی کہ بھوک کی وجہ سے ٹوٹنے لگتی ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ جب آٹا گوندتے ہیں تو ابھی روٹی پکنے بھی نہیں پاتی کہ ہمیں بھوک لگنے لگتی ہے، تو اس وقت ہم کیا کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت اہل ایمان کو کھانے پینے کے بجائے تکبیر، تسبیح اور تحمید پر کفایت کرنی چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ مت رو، کیونکہ اگر میری موجودگی میں دجال کا ظہور ہوگا تو میں اس کا مقابلہ کر لوں گا، اور اگر میرے بعد ہوا تو ہر مسلمان کا خلیفہ اللہ تعالیٰ خود ہوگا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ کوئی ایسا فتنہ رونما ہوا اور نہ قیامت تک ہوگا جو فتنہ دجال سے زیادہ سنگین ہو۔ تو دوستو، ویڈیو کیسے لگی کامنٹ میں ضرور بتاؤ، اور اس کا اگر سیکنڈ پارٹ آپ لوگ چاہتے ہیں تو کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان کو فتنہ دجال کے بارے میں پتہ چل سکے۔